بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا محمد علی، لاہور کے ہوئے۔ ہر اچھے کام کی تعریف کرنی یہ اچھے ذوق کی علامت ہے، ورنہ تو پہلے بریلویت کا کام کیا تھا؟ تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، جمعرات، شب برات، شب معراج، ختم، 11ویں، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، کھانا پینا، دیگیں، عرس، کوئی علمی کام نہیں تھا۔ اب پھر ان کو توجہ ہوئی کہ ہمیں کچھ علمی کام کرنا چاہیے۔ ان کے کچھ علماء نے اس بارے میں سوچا، ان میں ایک ان کے مولانا غلام رسول سعیدی کراچی سے، انہوں نے تبیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی۔ اپنے مسلک کی تو انہوں نے نمائندگی کرنی ہے، لیکن کئی جگہوں پہ وہ ہمارے مسلک کی بھی نمائندگی کر گئے، اپنے مسلک کو انہوں نے رد کیا۔ انہوں نے مسلم کی شرح لکھی اردو میں، اور بڑی ضخیم شرح لکھی، تفسیر بھی بڑی ضخیم لکھی، اس میں حدیثوں کے حوالے، تائیدیں بہت زیادہ پیش کی انہوں نے۔ تو یہ جو مولانا کیا نام میں نے لیا، غلام رسول، نہ وہ غلام رسول سعیدی، یہ پہلے میں نے نام لیا ہے محمد علی، مولانا محمد علی، انہوں نے شیعیت کے رد میں کتاب لکھی 18 جلدوں پر مشتمل، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، مذہب جعفری، بڑی زبردست کتاب لکھی۔ ہمارے کس نے یہ کتاب لکھی ہے جی؟ رحماء بینہم، مولانا نافذ ہے، مولانا نافذ، رحماء بینہم، یعنی حضرت علی کے خلفائے ثلاثہ سے تعلقات۔ لیکن مولانا محمد علی نے جو کتاب لکھی وہ اس سے فائق ہے، انہوں نے بھی اچھی لکھی، محقق آدمی ہے، فاضل دیوبند ہیں، مولانا نافع فاضل دیوبند ہیں، بڑا اچھا قلم ہے، تحقیق بڑی اچھی ہے، اہل تشیع کے خلاف بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ لیکن اس موضوع پر جو مولانا محمد علی نے لکھا نا، اس کا کوئی جواب۔ الریاض النظرہ کیا حوالہ ہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں۔ کیا حیثیت ہے اس کتاب کی کہ آپ اپنے موقع پر وہ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے موقع پر سیوطی کو پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے موقع پر کسی سنی عالم کو پیش کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے۔ مولانا محمد علی کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اہل سنت کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، تمام حوالے اہل تشیع کی کتابوں سے دی۔ یہ ان پر حجت ہے نا، ورنہ وہ کہیں گے تمہارا سیوطی لکھتا ہوگا، تمہارا فلاں عالم لکھتا ہوگا۔ انہوں نے سارے حوالے اہل تشیع کی کتب سے دی، بڑی محنت کی ہوگی۔ ایک ان کی کتاب اگر آپ کو کہیں سے ملے، یہ 18 جلدوں والی تو شاید آپ خرید نہ سکیں، ایک کتاب اگر آپ کو ملے، کیا ہے جی؟ حضرت معاویہ کے ناقدین، ہاں،
دشمنان معاویہ کا علمی محاسبہ، دشمنان معاویہ کا علمی، کیا بات ہے جی۔ اس نے پھر نہ کوئی ایسا دیوبندی عالم جس نے معاویہ کے متعلق کوئی کہا اسے نہیں چھوڑا، کوئی اہل حدیث عالم جس نے معاویہ کے بارے میں کچھ کہا ہے اسے نہیں چھوڑا، کوئی بریلوی عالم جس نے معاویہ کے بارے میں کچھ کہا ہے اس دے پلے بھی اس ککھ نہیں چھوڑے۔ زبردست کتاب۔ ایک کتاب ہے ان کی میزان الکتب، میزان الکتب، جس میں اس نے تاریخ کی کتابوں کو تولا ہے۔ طبری کیا ہے، البدایہ والنہایہ کی حیثیت، ابن اسیر کیا ہے، اس کا نام ہے میزان الکتب۔ بڑی محنت کی ہے اس نے، اور اپنے بریلوی مکتب فکر کی طرف سے اس نے فرض کفایہ ادا کی ہے۔ زبردست کتاب ہے، ساری کتابیں بہت زبردست ہیں، اس سے ہم نے بڑا فائدہ حاصل کیا، مختلف حوالے ہمیں وہاں سے ملے، ورنہ تو بندہ کون کون سی کتاب پڑھے اور کتنی مدت پڑھتا رہے۔ ایک جگہ پہ اگر حوالے مل جائیں بندے کو تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ میں نے تینوں کتابیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اہل تشیع کے عقائد پر، نظریات پر، ان کی بھی ایک کتاب۔ ہاں